حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ باب 3 سن 78 ہجری کے واقعات۔ حجاج کی طرف سے خراساں اور سجستان پر عاملین کا تقرر۔ اسی سال عبد الملک نے امیہ بن عبداللہ کو خراساں کی گورنری سے معزول کر دیا اور خراساں اور سجستان بھی حجاج بن یوسف کے ماتحت کر دیے گئے۔ جب یہ دونوں صوبے بھی حجاج کے ماتحت ہو گئے، اس نے اپنے عامل ان پر مقرر کر دیے۔ جب حجاج کو شبیب اور مطرف کے قضیہ سے رہائی ملی، اس نے کوفہ سے روانہ ہو کر بصرہ کی طرف چل پڑا اور کوفہ پر مغیرہ بن عبداللہ بن ابی عقیل کو اپنا نائب مقرر کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حجاج نے پہلے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عامر الخزرمی کو اپنا نائب مقرر کیا، مگر پھر اسے معزول کر کے اس کی جگہ مغیرہ بن عبداللہ کو اپنا نائب مقرر کیا، مگر پھر اسے معزول کر کے اس کی جگہ مغیرہ بن عبداللہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ محلب جو خارجیوں کے قضیے سے فارغ ہو چکے تھے، وہ بھی ان کوفہ میں ہی حجاج کے پاس چلے آئے۔ محلب خارجیوں کے قضیہ سے فارغ ہو کر اسی سال سن 78 ہجری میں حجاج کے پاس چلے آئے۔ حجاج نے انہیں اپنے برابر تخت حکومت پر جگہ دی اور حکم دیا کہ محلب کے ساتھیوں میں جن لوگوں نے دشمن کے مقابلے میں اعلیٰ اور قابل قدر خدمات انجام دی ہوں، میرے سامنے لائے جائیں۔ محلب لوگوں کو پیش کرتے جاتے تھے اور حسین جس شخص کی بہادری کی تعریف کرتے، حجاج ان کی تصدیق کرتا جاتا تھا۔ حجاج نے ان لوگوں کو سواریاں دیں، انعام دیا اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے طور پر حکومت کی حمایت کی ہے۔ یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں انعام و اکرام دیا جائے۔ یہ سرحدوں کے محافظ ہیں اور وہ بہادر ہیں جن سے دشمن جلتے اور خار کھاتے ہیں۔ جب حجاج نے محلب کو خراساں کے ساتھ سجستان کا بھی ناظم مقرر کیا تو محلب نے عرض کی کہ میں آپ کو ایک ایسا شخص بتاتا ہوں جو سجستان کے حالات سے مجھ سے زیادہ واقف ہے اور قابل اور زائل کا عامل رہ چکا ہے۔ ان صوبوں کا گورنر بیت المال بھی تھا، ان سے لڑ بھی چکا تھا اور صلح بھی کر چکا تھا۔ حجاج نے کہا بتائیے وہ کون ہے؟ محلب نے کہا عبید اللہ بن ابی بکرہ۔ حجاج نے ان کا مشورہ منظور کر لیا۔ محلب کو خراساں کا اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو سجستان کا عامل مقرر کر دیا۔ اس وقت تک خراساں اور سجستان کے عامل امیہ بن عبداللہ بن خالد، اسید بن ابی العیس بن امیہ تھے۔ یہ براہ راست عبد الملک کے زیر نگرانی تھے۔ حجاج کو جب عراق پر بھیجا گیا، ان علاقوں کے معاملات میں کچھ دخل نہ تھا۔ اسی سال میں عبد الملک نے امیہ کو معزول کر دیا اور خراساں اور سجستان کو بھی حجاج کے زیر نگرانی کر دیا۔ غرض کہ محلب خراساں اور عبید اللہ بن ابی بکرہ سجستان روانہ ہو گئے۔ البتہ عبید اللہ سن 78 ہجری کے آخر تک وہیں رہے۔ اس بیان کی روایت یہ ہے کہ ابی محنف نے ابی المخارق سے یہ واقعات سنے۔ اس کے علاوہ علی بن محمد کی روایت یہ ہے کہ سن 78 ہجری میں خارجیوں کی تباہی کے بعد جب دونوں صوبے حجاج کے زیر نگراں کیے گئے تو حجاج نے محلب کو سجستان کا اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو خراساں کا گورنر مقرر کیا، مگر محلب سجستان کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس معاملے کے متعلق انہوں نے حجاج کے محافظ دستہ کے افسر اعلیٰ عبد الرحمن بن عبید اللہ بن طارق سے ملاقات کی اور کہا کہ امیر نے مجھے تو سجستان کا گورنر مقرر کیا ہے اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو خراساں کا عامل گورنر مقرر کیا ہے، حالانکہ خراساں سے میں بنسبت ان کے بہت زیادہ واقف ہوں۔ میں خراساں کے حالات سے حکم بن عمر الغفاری کے زمانے سے واقف ہوں اور اسی طرح عبید اللہ بن ابی بکرہ سجستان کے بارے میں مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔
آپ امیر سے عرض کریں کہ وہ مجھے خراساں بھیج دیں اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو سجستان بھیج دیں۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اچھا، میں عرض کروں گا، مگر تم زازان فروخ سے بھی کہہ دو کہ جب یہ بات میں امیر سے کہوں تو وہ میری تائید کر دیں۔ محلب نے ان سے بھی تذکرہ کیا۔ زازان فروخ نے وعدہ کر لیا کہ میں تائید کروں گا۔ چنانچہ عبد الرحمن نے حجاج سے کہا کہ جناب والا نے محلب کو سجستان کا گورنر مقرر فرمایا، حالانکہ اس خدمت کے لیے عبید اللہ بن ابی بکرہ محلب سے زیادہ مناسب ہیں اور سجستان پر ان کا زیادہ اثر ہے۔ زازان فروخ نے بھی اس قول کی تائید کی، مگر حجاج نے کہا، میں نے تو اب اس تقریر کے لیے پروانہ لکھ دیا ہے۔ اس پر زازان فروخ نے کہا کہ اس پروانہ کو بدلنا کون سا مشکل ہے۔ غرض کہ حجاج نے ابن ابی بکرہ کو سجستان منتقل کر دیا اور محلب کو خراساں کا عامل مقرر کیا۔ محلب سے 10 لاکھ درہم کی مال گزاری طلب کی گئی۔ خالد بن عبداللہ نے اہواز پر محلب کو گورنر مقرر کیا۔ محلب نے اپنے بیٹے مغیرہ سے کہا کہ خالد نے مجھے اہواز کا عامل مقرر کیا ہے اور تمہیں استخر کا۔ اب حجاج نے مجھ سے 10 لاکھ درہم کا مطالبہ کیا ہے، اس میں آدھے میں ادا کروں گا اور نصف تم ادا کرو گے۔ محلب کے پاس کچھ روپیہ نہ تھا اور جب وہ معزول کر دیے گئے تھے تو انہیں قرض لینا پڑا تھا۔ محلب نے قرض لینے کے لیے ابو عطیہ عبداللہ بن عامر کے آزاد غلام سے، جو ان کا خزانچی تھا، بات چیت کی اور انہوں نے 3 لاکھ درہم محلب کو قرض دیے تھے۔ محلب کی بیوی بصیرۃ الفریشہ نے کہا کہ اس رقم سے تو مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے خود اپنے تمام زیورات اور دوسرا گھریلو سامان فروخت کر کے 5 لاکھ پورے کیے اور 5 لاکھ مغیرہ اس کا بیٹا لایا۔ اس طرح یہ 10 لاکھ کی رقم محلب نے حجاج کو ادا کر دی۔ محلب نے اپنے بیٹے حبیب کو اپنے مقدمۃ الجیش پر روانہ کیا۔ حبیب رخصت ہونے کے لیے حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے اسے خدا حافظ کہا اور 10,000 درہم اور ایک سبز رنگ کی مادہ خچر اسے عطا کی۔ روانہ ہوتے ہوئے حبیب اسی خچر پر سوار ہوا اور خراساں پہنچا، حالانکہ اس کے اور تمام ساتھی گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے جن کے برابر ڈاک بیٹھی ہوئی تھی۔ 20 روز کی منزل کے بعد یہ جماعت خراساں پہنچی، مگر جیسے ہی شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ جلانے کی لکڑی کے گٹھے لوگ بار کیے لے جا رہے تھے۔ یہ مادہ خچر انہیں دیکھ کر چمکی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ باوجود یہ کہ اتنا سفر طے کر کے یہ آئی ہے، مگر اب بھی اس میں یہ دمخم باقی ہے۔ غرض کہ حبیب مرو میں داخل ہوا اور امیہ سے کسی قسم کا جھگڑا کیے بغیر مسلسل 10 ماہ تک ٹھہرا رہا۔ سن 79 ہجری میں محلب مرو آئے۔ اس سال میں ولید بن عبد الملک نے لوگوں کو حج کرایا۔ ابان بن عثمان مدینہ کے گورنر تھے۔ کوفہ، بصرہ، خراساں اور کرمان کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج کی طرف سے محلب خراساں کے اور عبداللہ بن ابی بکرہ سجستان کے عامل تھے۔ شریح کوفہ کے اور موسیٰ بن انس بصرہ کے قاضی تھے۔ اسی سال عبد الملک نے یحییٰ ابن الحکم کو کفار سے جہاد کے لیے روانہ کیا۔ سن 79 ہجری کے واقعات: اسی سال شام میں مرض طاعون شدت سے پھیلا، قریب تھا کہ پوری آبادی تباہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اس سال کوئی مہم جہاد پر نہیں بھیجی گئی۔ اسی سال رومیوں نے اہل انطاکیہ پر حملہ کر کے انہیں لوٹا اور تباہ و برباد کیا۔ اسی سال عبید اللہ بن ابی بکرہ نے رتبیل پر جہاد کیا۔ اس واقعے کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ جب حجاج نے محلب کو خراساں اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو سجستان کے عامل مقرر کر کے بھیجا تو یہ دونوں عہدہ دار اپنے ٹھکانہ پر سن 78 ہجری میں آ گئے۔ اسی سال کے ختم ہونے تک عبید اللہ اپنے ٹھکانے میں رہے اور پھر رتبیل سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رتبیل سے مسلمانوں کی صلح اور حجاج کا اس کی سلطنت پر حملہ کروانا۔
رتبیل سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ اس سے پہلے عرب اس سے خراج وصول کیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات وہ خراج دینا بند کر دیا کرتا اور انہیں دیتا تھا۔ اس طرز عمل کی وجہ سے حجاج نے عبید اللہ بن ابی بکرہ کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنی فوج ہے اسے لے کر رتبیل کی سرکوبی کو جاؤ، اور جب تک اس کے علاقے کو پامال، اس کے قلعوں کو مسمار اور اس کی فوج کو تہہ تیغ سے اس کے دوسرے متعلقین کو لونڈی غلام نہ بنا لو، واپس نہ آنا۔ غرض کہ عبید اللہ بن ابی بکرہ کوفہ اور بصرہ کے جس قدر مسلمان ان کے پاس تھے، انہیں ساتھ لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ شریح بن حانی الحارثی اہل کوفہ کی جماعت کے سردار تھے اور خود عبید اللہ اہل بصرہ کے سردار تھے، اور یہ ہی ان دونوں فوجوں کے کمانڈر بھی تھے۔ عبید اللہ اس مہم کو لے کر روانہ ہوئے، رتبیل کے علاقے میں گھس آئے اور جتنے مویشی اور دوسرے مال و سامان ان کے ہاتھ پڑا اس پر قبضہ کر لیا، قلعوں اور قلعہ بند شہروں کو گرا دیا اور رتبیل کے اکثر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ رتبیل کی فوج نے، جس میں ترک تھے، یہ طرز عمل اختیار کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے اور علاقے پر علاقہ خالی کرتے چلے گئے۔ اس طرح جب مسلمانوں کی فوج بہت دور تک ان کے اندرون ملک میں ایسی جگہ تک چلی گئی جہاں سے ترکوں کا دارالحکومت صرف 18 فرسخ کے فاصلے پر تھا، تو اب ترکوں نے مسلمانوں کو پہاڑوں کے دروں میں اوپر بیچ گھاٹیوں میں گھیر لیا اور تمام تجارتی منڈیاں اور قصبات مسلمانوں کے رحم پر چھوڑ دیے، اور ان تمام قصبات نے مسلمانوں کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ مگر اب مسلمانوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہم ان پہاڑوں میں پھنس چکے ہیں اور ہماری تباہی یقینی ہے۔ اس خطرہ کو محسوس کر کے عبید اللہ نے شریح بن حانی سے کہلا بھیجا کہ میں ترکوں سے اس شرط پر صلح کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں کچھ روپیہ دے دیا جائے، وہ ہمیں اس گھیراؤ سے نکل جانے دیں۔ چنانچہ عبید اللہ نے 7 لاکھ درہم بدلہ میں دے کر صلح کر لی۔ جب شریح سے ملاقات ہوئی تو شریح نے اس سے کہا کہ جتنا پیسہ تاوان تم نے ادا کیا ہے، امیر المؤمنین اسے تم سب لوگوں کی تنخواہوں سے نکال لیں گے۔ عبید اللہ نے کہا، اگر تنخواہیں بند ہو جائیں گی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ ہم تنخواہوں کے بند ہو جانے پر اپنی تباہی کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر شریح نے کہا کہ میری عمر مکمل ہو چکی ہے، میرے لیے اب زندگی کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ جو گھڑی پیش آتی ہے میں خیال کرتا ہوں کہ یہ ہی میری آخری گھڑی ہے۔ میں کافی عرصہ سے شہادت کا طالب ہوں اور آج کے دن بھی مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ پھر یہ درجہ مجھے کبھی حاصل نہ ہوگا۔ اس کے بعد شریح نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے للکارا کہ دشمن پر حملہ کرو۔ عبید اللہ بن ابی بکرہ نے کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، ضعیف ہو گئے ہو۔ شریح نے کہا کہ بس آپ نہ بولیے، آپ کو تو یہ پسند ہے کہ لوگ تذکرہ کریں کہ یہ عبید اللہ کا باغ ہے اور یہ ان کا حمام ہے۔ اس کے بعد شریح نے تمام مسلمانوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تم میں سے جو شخص درجہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ میری طرف آئیں۔ کچھ رضاکار، کچھ سوار اور کچھ غیرت مند لوگ ان کے پاس ہو گئے اور دشمن سے سرگرم لڑائی ہوئی۔ تقریباً تمام مسلمان جنگ میں کام آئے، دوسرے تھوڑے سے بچے۔ شریح نہایت بہادری سے بجز یہ اشعار پڑھتے ہوئے دشمن سے لڑتے رہے اور شہید ہوئے۔ ان میں سے جو بچے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جب اس علاقے سے مسلمانوں کے علاقے میں آ گئے تو اور مسلمان اس شکست زدہ فوج کے لیے کھانا لے کر آئے۔ ان لوگوں کی بھوک اور تھکن کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ جس کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا مر گیا، اس لیے لوگ اب انہیں کھانا کھلاتے ہوئے بھی ڈرنے لگے، اور پھر جب تک کہ ان کی قوت ہاضمہ بہتر طریقے پر لوٹ نہ آئی تھوڑا تھوڑا مکھن انہیں کھلاتے رہے۔ حجاج کو ان تمام واقعات کی اطلاع پہنچی، اسے رتبیل کی تمام اگلی پچھلی حرکتیں یاد آ گئیں اور یہ واقعہ تو حد ہی کو پہنچ گیا تھا، اس لیے حجاج نے عبد الملک کو حسب ذیل خط لکھا۔ حجاج کا خط عبد الملک کے نام۔
حمد و ثنا کے بعد جناب والا کو مطلع کرتا ہوں کہ آپ کی جس قدر فوج سجستان میں تھی وہ سب تباہ ہو گئی۔ بہت تھوڑے آدمی ان میں سے بچے ہیں۔ دشمن کو جو فتح حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑھ گئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے علاقے میں گھس آیا ہے اور اس نے مسلمانوں کے تمام قلعوں اور مضبوط محلات پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اہل بصرہ اور کوفہ کی ایک زبردست فوج اس کی سرکوبی کے لیے بھیج دوں، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے جناب والا کی رائے معلوم ہو جائے۔ پس اگر آپ لشکر بھیجنے کی اجازت مرحمت فرما دیں تو میں اپنی رائے پر عمل کروں گا، اور اگر جناب والا کا طریقہ کار مزید لشکر بھیجنے کا نہ ہو تو آپ اپنی فوج کے مالک و مختار ہیں، کسی کو دخل دینے کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ مگر مجھے یہ خوف ہے کہ اگر رتبیل اور اس کے ساتھ جو اور مشرکین کی جماعت ہے ان کی سرکوبی کے لیے زبردست جماعت نہ بھیجی گئی تو وہ ان تمام علاقے پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی سال میں محلب خراساں کے گورنر مقرر ہو کر آئے اور امیہ واپس گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ کے قاضی شریح نے عہدے سے بری ہونے کی درخواست دی اور اس معاملہ میں انہوں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری سے مشورہ لیا تھا۔ حجاج نے وہ درخواست منظور کر لی اور ابو بردہ قاضی مقرر کر دیے گئے۔ واقدی اور دوسرے اصحاب سیر کے بیان کے مطابق اس سال ابان بن عثمان نے جو عبد الملک کی جانب سے مدینے کے گورنر تھے لوگوں کو حج کرایا۔ حجاج عراق اور تمام ممالک کے مشرقیہ کا گورنر تھا اور حجاج کی طرف سے محلب خراساں کے گورنر تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں جس قدر لڑائیاں ہوئیں ان کی سربراہی تو محلب کے ذمے تھی اور لگان و وصول کرنے کا کام ان کے بیٹے مغیرہ کے سپرد تھا۔ ابو بردہ بن موسیٰ کوفہ اور موسیٰ بن انس بصرہ کے قاضی تھے۔ سن 80 ہجری کے اہم واقعات۔ اس سال مکہ میں ایک زبردست سیلاب آیا جو تمام حجاج کو بہا لے گیا اور مکہ کے تمام مکانات پانی میں ڈوب گئے۔ اس وجہ سے اس سال کا نام لوگوں نے عام الجحاف رکھا، کیونکہ جہاں تک اس کی رسائی ہوئی وہ ہر شے کو بہا لے گیا۔ ایک اور صاحب بیان کرتے ہیں کہ وسط مکہ میں ایسا خوفناک سیلاب آیا کہ حاجیوں کو بہا لے گیا اور اسی وجہ سے اس کا نام لوگوں نے عام الجحاف رکھا۔ میں نے اونٹ دیکھے جن پر سامان اور مرد و عورتیں سوار تھیں اور پانی انہیں بہائے لے جا رہا تھا اور ان کے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ پانی بڑھتے بڑھتے رکن کعبہ تک پہنچ گیا۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال بصرہ میں شدت سے مرض طاعون پھیلا۔ اسی سال محلب نے دریائے بلخ کو پار کیا اور کش پر فوج بھیجی۔ اس وقت محلب نے کش پر حملہ کیا۔ زیاد بن عمر الرمانی محلب کے مقدمۃ الجیش کے افسر تھے۔ ان کے زیر نگرانی 3000 فوج تھی۔ حالانکہ ان کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 5000 تھی، مگر اپنی شجاعت، خیر خواہی اور عقل مندی کی وجہ سے یہ اکیلے 2000 فوج کے برابر تھے۔ جس وقت محلب کش کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، قتل کے بادشاہ کا بھائی ان کے پاس آیا اور بادشاہ قتل سے لڑنے کی کوشش کی۔ محلب نے اپنے بیٹے یزید کو اس شہزادے کے ساتھ روانہ کیا۔ یزید نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور قتل کے بادشاہ کا، جس کا نام سبل تھا، چچیرا بھائی ایک اور مقام پر مقیم ہوا۔ سبل نے اپنے چچیرے بھائی پر شبخون مارا اور اس کے فردوگاہ میں آ کر تکبیر شروع کی۔ چونکہ تکبیر مسلمانوں کا نعرہ جنگ ہے، اس وجہ سے سبل کے چچیرے بھائی کو یہ خیال ہوا کہ عربوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ جب اس شہزادے سے عربوں کی فوج سے علیحدہ اپنا پڑاؤ ڈالا، اس وقت سے خود عربوں کو اس کی جانب سے دھوکے کا خطرہ تھا۔ سبل کا اپنے چچیرے بھائی کا قتل کرنا۔
سبل نے اپنے چچیرے بھائی کو گرفتار کر کے قلعے میں لے آیا اور تہہ تیغ کر ڈالا۔ یزید بن المحلب نے سبل کے قلعہ کا گھیراؤ کر لیا، مگر چند روز کے بعد کچھ روپیہ بطور بدلہ جنگ لے کر گھیراؤ اٹھا لیا اور یزید محلب کے پاس واپس چلا آیا، اور اس شہزادہ کی ماں کو، جسے سبل نے قتل کیا تھا، اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ہوئی۔ اس نے سبل کی ماں کو کہلا بھیجا کہ یاد رکھو اب سبل کی بھی خیر نہیں ہے۔ جس شخص کو سبل نے قتل کیا ہے اس کی ماں کے 7 بھائی ہیں جو سب کے سب بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور تیرا بیٹا صرف تنہا ہی ہے۔ سبل کی والدہ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ شیر کے بچے کم ہی ہوا کرتے ہیں، بخلاف اس کے سور کے بچے بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ محلب نے اپنے بیٹے حبیب کو مقام منجن پر فوج کشی کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے مقابلہ کے لیے بخارا کا رئیس 40,000 فوج لے کر آگے بڑھا۔ کفار میں سے ایک شخص نے مسلمانوں سے مبارز طلب کی۔ حبیب کا آزاد غلام جبلہ اس سے نبرد آزما ہوا۔ جبلہ نے اسے قتل کر ڈالا۔ ان کی اصل فوج پر حملہ کر کے اس میں سے بھی 3 آدمیوں کو تہہ تیغ کر کے واپس چلا آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تمام فوج لوٹ آئی۔ دشمن بھی اپنے علاقے کی طرف شکست زدہ ہو گیا۔ دشمن کی ایک جماعت نے ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا۔ حبیب نے 4,000 فوج لے کر ان پر حملہ کر دیا، انہیں سخت نقصان پہنچایا اور شکست دی، اور اس گاؤں کو جلا کر پھر واپس چلا آیا۔ اسی وجہ سے اس مہم کا نام لوگوں نے محترقہ رکھ دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس گاؤں کو حبیب کے آزاد غلام جبلہ نے آگ لگائی تھی۔ محلب 2 سال تک کش میں مقیم رہے۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ سغد اور اس سے آگے علاقہ پر فوج کشی کرتے ہیں تو زیادہ مناسب تھا۔ محلب نے جواب دیا کہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں اپنی فوج کو سالم مرد بچا کر لے جاؤں۔ دشمن کی فوج میں سے ایک شخص کا لڑائی کے لیے نکلنا اور اس کا قتل۔ ایک روز دشمن کی فوج کا ایک شخص اکیلا جنگ کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کی جانب سے اس کے مقابلے پر حریم بن عدی، خالد بن عدی کے باپ نکلے۔ حریم اپنے سر پر عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ یہ ایک نہر کے قریب پہنچے۔ وہ مشرک سے کچھ دیر تک دھوکہ دے کر ان پر حملہ کرتا رہا، مگر آخر کار حریم نے اسے قتل کر دیا اور اس کے تمام ہتھیار اور لباس پر قبضہ کر لیا۔ اس پر محلب نے ان سے کہا کہ اگر تم قتل ہو جاتے ہو اور تمہارے عوض دشمن کے 1,000 سپاہی بھی قتل کر دیے جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ 1,000 خون بہا نہ ہوتے۔ اسی مقام کش پر محلب نے بنی مضر کے بعض لوگوں پر کچھ الزام لگایا اور انہیں قید کر دیا۔ جب محلب دشمن سے صلح کر کے واپس لوٹے انہوں نے انہیں رہا کر دیا۔ حجاج کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو حجاج نے محلب کو لکھا کہ اگر تم نے ان لوگوں کو کسی جرم کی وجہ سے قید کیا تھا تو ان کو رہا کر دینا خلاف قانون ہے، اور اگر بلا وجہ قید کیا تھا تو یہ ظلم ہے۔ محلب نے جواباً لکھا کہ جب مجھے ان کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا تو میں نے انہیں قید کر لیا۔ محلب نے جن لوگوں کو قید کیا تھا ان میں عبد الملک بن ابی الشیخ قشیری بھی تھے۔ جب محلب نے اہل کش سے کچھ رقم بدلے پر صلح کر لی تو یہ اسے وصول کرنے کھڑے ہوئے۔ اسی وقت ابن الاشعث کا خط ان کے پاس آیا جس میں محلب سے درخواست تھی کہ آپ حجاج کا ساتھ چھوڑ دیجئے اور اس کے خلاف میری مدد کیجئے۔ محلب نے اس خط کو حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اسی سال میں حجاج نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو ترکوں کے بادشاہ ترتبیل سے لڑنے کے لیے سجستان بھیجا۔ حجاج کے ابن الاشعث کو اس مہم پر بھیجنے کی وجہ اہل سیر نے مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ اسی سال اس بات میں اختلاف ہے کہ اس وقت جبکہ حجاج نے ابن الاشعث کو اس مہم پر مقرر کیا ہے وہ کہاں تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حجاج کا خط جس میں اس نے عبید اللہ بن ابی بکرہ کے رتبیل کے علاقے میں بڑھنے
اور پھر ان کی فوج کی تباہی کی اطلاع دی تھی، عبد الملک کے پاس پہنچا۔ عبد الملک نے اس کا حسب ذیل جواب دیا: حجاج اور عبد الملک کی مراسلت: حمد و ثنا کے بعد میرے پاس تمہارا خط پہنچا جس میں تم نے علاقہ سجستان میں مسلمانوں کی تباہی کی اطلاع دی، اور اس کے متعلق سنو۔ مسلمانوں پر تو جہاد فرض ہی ہے، وہ اپنے قیام گاہ کی طرف چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دینے والا ہے، اور تم نے اس علاقے کی طرف جو مزید فوج بھیجنے کے متعلق میری رائے پوچھی ہے تو کہ آیا وہ بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے، اس کے متعلق مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے کہ تم ضرور بھیج دو۔ حجاج تمام ملک عراق میں سب سے زیادہ ابن الاشد سے دشمنی رکھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب میں عبد الرحمن بن محمد بن اشد کو دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اسے قتل کر ڈالوں۔ نمیر بن والا الحمدانی بیان کرتے ہیں کہ میں حجاج کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابن الاشد آئے۔ حجاج نے انہیں دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ میں نے اس کی چال کو دیکھا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ جب عبد الرحمن حجاج کے پاس سے اٹھے اور نمیر بھی اٹھے اور ان سے پہلے سعید بن قیس السبعی کے دروازے پر آ کر ان کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب عبد الرحمن دروازے سے باہر نکلنے لگے تو نمیر نے ان سے کہا کہ ذرا دروازہ کے اندر چلیے، مجھے آپ سے ایک بہت ہی راز کی بات کہنا ہے، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جب تک حجاج زندہ ہیں آپ اس کا ہرگز تذکرہ نہ کریں گے۔ عبد الرحمن نے کہا بہتر ہے، آپ فرمائیے۔ نمیر نے کہا کہ حجاج تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا۔ اس پر عبد الرحمن نے کہا کہ جب تک میں اور حجاج زندہ ہیں میں برابر اس کی تباہ کی کوشش کرتا رہوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر میں واقعی اس سزا کا مستحق ہوں جس کا اظہار حجاج نے کیا ہے۔ اب حجاج نے 20,000 فوج اہل کوفہ کی اور 20,000 اہل بصرہ کی تیار کرنی شروع کی۔ اس فوج کی ترتیب اور آراستگی میں پوری کوشش کی، تمام لوگوں کو پوری تنخواہیں دے دیں، خوبصورت گھوڑے اور ہتھیار دیے۔ حجاج نے تمام فوج کا باقاعدہ معائنہ شروع کیا۔ جس شخص کی بہادری کی تعریف اس کے سامنے بیان کی جاتی تھی حجاج اسے انعام و اکرام دیتا تھا۔ ایاد بن الحسین الحبطی اور حجاج دونوں فوج کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ عبید اللہ بن ابی محجن الثقفی عبد الرحمن بن حکم الثقفی کے پاس جاتے ہوئے ایاد کے سامنے سے گزرے۔ ایاد نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ ان گھوڑوں سے زیادہ کوئی گھوڑا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور گھوڑا بھی سپاہی کی عظیم قوت اور اس کا ہتھیار ہے، اور یہ مادہ خچر بھی بڑی مضبوط سواری ہے۔ اس پر حجاج نے انہیں 550 درہم زیادہ دیے۔ عطیہ العنبری حجاج کے پاس سے گزرا۔ حجاج نے اسے دیکھ کر عبد الرحمن سے کہا کہ تم ان کا خیال رکھنا اور انہیں انعام و اکرام دینا۔ جب یہ دونوں فوجیں پوری طرح ساز و سامان سے بھر گئیں تو حجاج نے عطارد بن عمیر التیمی کو اس فوج کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ عطارد اہواز آ کر مقیم ہوا۔ اس کے بعد حجاج نے عبید اللہ بن حجر بن ذی الجوش العامری کو بھیجا، پھر اسے موقوف کر کے اس کی جگہ عبد الرحمن بن محمد بن الاشد کو بھیجا۔ جب حجاج نے عبید اللہ بن حجر کو اس خدمت سے جدا کر دیا اور اس کی جگہ عبد الرحمن کو مقرر کر دیا، عبد الرحمن کا چچا اسماعیل بن الاشعث حجاج کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ عبد الرحمن کو اس مہم کا سردار نہ بنائیے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ بغاوت کر بیٹھے گا۔ آج تک اس کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ جب اس نے دریائے فرات کے پل کو پار کیا پھر کسی حاکم کی اطاعت نہیں کی۔ حجاج نے جواب دیا کہ وہاں صرف عبد الرحمن ہی میرے لیے خطرناک ہے اور مجھ سے بغاوت اور سرکشی کے لیے کوئی تیار نہیں، بلکہ اور بھی ہیں۔ عبد الرحمن کو فوج کا افسر اعلیٰ مقرر کرنا اور عبد الرحمن کا حجاج کی تقریر سنانا۔ بہرحال حجاج نے عبد الرحمن کو اس لشکر کا افسر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ عبد الرحمن اس فوج کے ساتھ سن 80 ہجری میں سجستان پہنچا۔
سجستان پہنچ کر تمام باشندوں کو خطبہ سننے کے لیے بلایا اور ممبر پر چڑھ کر حسب ذیل تقریر کی۔ اے لوگوں، حجاج نے مجھے تمہارے سرحدی علاقوں کی حفاظت اور تمہارے دشمنوں سے، جنہوں نے تمہارے شہروں کو لوٹا اور تمہارے اکثر افراد کو زیر تلوار کیا، جہاد کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اہل فوج سے پیچھے نہ رہ جائے، ورنہ وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ آپ سب اپنی فوجی کیمپ میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا۔ ان کے لیے بازار لگا دیے گئے اور اب لوگوں نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ہتھیار وغیرہ درست کرنے لگے۔ اس تیاری کی اطلاع رتبیل کو ہوئی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر عبد الرحمن کو ایک خط لکھا کہ مسلمانوں نے مجھے جنگ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں آپ سے صلح کی درخواست کرتا ہوں اور خراج دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الرحمن نے اس کی درخواست منظور نہیں کی اور نہ خراج لینا پسند کیا، بلکہ اپنی زبردست فوج کے ساتھ اس کے علاقے میں دھاوا شروع کر دیا۔ جب عبد الرحمن رتبیل کے علاقے کے پہلے شہر میں داخل ہوئے، رتبیل نے اپنی تمام فوج اپنے پاس بلا لی اور تمام علاقہ، تجارتی منڈیاں اور قلعے عبد الرحمن کے لیے چھوڑ دیے۔ عبد الرحمن جس شہر پر قبضہ کرتے تھے اس پر اپنا عامل مقرر کر کے بھیج دیتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے فوجی لشکر بھیج دیتے تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ڈاک کا سلسلہ بھی قائم کر دیا۔ پہاڑی دروں اور گھاٹیوں میں پہرے قائم کر دیے اور ایسی جگہ پر جہاں سے خطرہ کا احتمال تھا فوجی چوکیاں بٹھا دیں۔ جب عبد الرحمن نے اس کے بڑے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا اور مویشیوں اور بہت سامان غنیمت قبضہ میں لے لیا، اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا اور کہا کہ اس سال یہی ہمارے لیے کافی ہے جو ہمیں مل چکا۔ اب ہمیں چاہیے کہ خراج وصول کریں اور لگان مشخص کریں تاکہ اس اثناء میں مسلمان یہاں کے راستوں سے بے خوف ہو جائیں اور پھر آئندہ سال آگے بڑھیں گے۔ ہر سال رتبیل کے علاقے پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے جائیں گے اور اسی طرح ایک دن اس کے تمام خزانوں اور اہل و عیال پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد شہروں اور مضبوط ترین قلعوں پر قابض ہو جائیں گے اور پھر جب بھی تک کہ اللہ ان کفار کو بالکل تباہ کر دے گا ہم یہاں سے نہ ہٹیں گے۔ پھر عبد الرحمن نے ان تمام فتوحات کی اطلاعیں جو مسلمانوں کو دشمن کے علاقے میں حاصل ہوئیں اور ان احسانات کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، حجاج کو خط کے ذریعے سے اطلاع دی اور اپنی وہ رائے بھی لکھ دی جس پر آئندہ عمل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ دوسرے لوگوں نے ابن الاشد کے سجستان کا عامل مقرر کیے جانے کی یہ وجہ لکھی کہ حجاج نے پہلے حمیان بن عدی السدوسی کو اس کے لیے کرمان بھیجا کہ یہ اس علاقے کی حفاظت کریں اور عاملان سند اور سجستان میں جس کو امداد کی ضرورت ہو یہ اس کی امداد دیں، مگر حمیان اور اس کی فوج حجاج سے باغی ہو گئی۔ حجاج نے ابن الاشد کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ابن الاشد نے حمیان کو شکست دی اور حجاج نے انہیں حمیان کی جگہ مقرر کر دیا۔ اسی درمیان میں سجستان کے عامل عبید اللہ بن ابی بکرہ کا انتقال ہو گیا۔ حجاج نے ابن الاشد کو ان کی جگہ سجستان کا عامل مقرر کر دیا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر فرمان لکھ بھیجا۔ اس کے علاوہ حجاج نے ایک اور فوج سجستان بھیجنے کے لیے تیار کی۔ علاوہ معمولی تنخواہوں کے 20 لاکھ درہم اس فوج پر خرچ کیے۔ لوگ اسے جیش الطواویس کہنے لگے اور ابن الاشد کو رتبیل پر فوج کشی کرنے کا حکم دیا۔ ابان بن عثمان نے اس سال لوگوں کو حج کرایا، مگر بعض ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے اس سال حج کرایا۔ مدینہ کے حاکم ابان بن عثمان تھے۔ عراق اور تمام مشرقی ممالک کا گورنر حجاج تھا اور حجاج کی جانب سے خراساں کے عامل مہلب تھے۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ کوفہ کے قاضی تھے اور موسیٰ بن انس بصرہ کے قاضی تھے۔ اس سال عبد الملک نے اپنے بیٹے یزید کو جہاد کے لیے بھیجا۔
عبد الرحمن کی حجاج کے خلاف بغاوت اور اس کے تفصیلی واقعات۔ ابو محنف کے بیان کے مطابق اسی سال میں عبد الرحمن بن اشد اور اس کے ساتھ عراق کی جو فوج تھی اس نے حجاج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور حجاج سے جنگ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، مگر واقعی یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سن 82 ہجری میں کا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ عبد الرحمن بن محمد الاشد کا علاقہ رتبیل میں جو کچھ کامیابی ہوئی اور آئندہ کے لیے وہ طرز عمل پر کاربند ہونا چاہتے تھے، ان تمام باتوں کی اطلاع انہوں نے حجاج کو دی۔ اس کا بیان ہم پہلے سن 80 ہجری کے واقعات میں کر چکے ہیں۔ البتہ سن 81 ہجری کے واقعات جو ان سے متعلق ہیں ان کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ حجاج کا ابن الاشد کے نام سخت خط۔ حجاج نے ابن الاشد کے نام خط کے جواب میں انہیں لکھا: حمد و ثنا کے بعد تمہارا خط ملا۔ جو کچھ تم نے لکھا میں نے اسے سمجھا، مگر تمہارے خط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط ایک ایسے شخص نے لکھا ہے جو صلح و آشتی کا دل اور جان سے خواہش مند ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ذلیل و حقیر دشمن سے تعلقات پیدا کر لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی ایک جرار اور بہادر فوج کو ہلاک کیا تھا۔ اے عبد الرحمن کی ماں کے بیٹے، یاد رکھو اگر تم نے میری فوج اور میرے صریح احکام کی موجودگی میں دشمن کے ساتھ لڑنے سے اجتناب کیا تو تمہارا حشر وہی ہوگا جیسا کہ اور مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ میں تمہاری اس رائے کو جسے تم فوجی چال سمجھتے ہو ہرگز خیال نہیں کرتا، بلکہ یہ محض تمہاری کاہلی اور بزدلی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری پہلی ہدایات پر عمل کرو۔ دشمن ملک میں بڑھتے چلے جاؤ، اس کے تمام قلعوں کو مسمار، جنگجو سپاہیوں کو تیغ اور اہل و عیال اور متعلقین کو لونڈی غلام بنا لو۔ اس خط کے بعد ہی حجاج نے حسب ذیل ایک اور خط ابن الاشد کے نام لکھا: حجاج کا ابن الاشد کے نام خط۔ حمد و ثنا کے بعد جو مسلمان تمہارے پاس ہیں انہیں احکام دے دو کہ تاوقت یہ کہ اس تمام علاقے کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان فتح نہ کر لیں، تم برابر اس مفتوحہ علاقہ میں مقیم رہو اور زراعت شروع کر دو۔ اس خط کے بعد ہی پھر ایک تیسرا خط حجاج نے ابن الاشد کو لکھا۔ تیسرا خط: حمد و ثنا کے بعد میں نے دشمن کے علاقے میں بڑھنے کے لیے تمہیں جو حکم دیا ہے تم اس کی فوراً تعمیل کرو، ورنہ تم علیحدہ ہو جاؤ اور اسحاق بن محمد تمہارے بھائی تمہاری جگہ سپہ سالار مقرر کیے جاتے ہیں۔ ابن الاشد کی تقریر اور عوام کا حجاج کے خلاف ہم رائے ہونا۔ خط پڑھ کر ابن الاشد نے کہا کہ میں خود ہی اسحاق کے بوجھ کو اٹھاؤں گا۔ عبد الرحمن اسحاق سے ملا۔ اسحاق نے اس سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، مگر اس پر عبد الرحمن نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اسحاق نے خیال کیا کہ شاید عبد الرحمن میرے مارنے کے لیے تلوار اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس نے تلوار پر قبضہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عبد الرحمن نے تمام فوج کو خطبہ سنانے کے لیے بلایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا: آپ لوگ واقف ہیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے آپ کو نفع پہنچے گا۔ دشمن کے مقابلے کے لیے میں نے جو طرز عمل آپ کے لیے تجویز کیا تھا میں نے اس کے بارے میں آپ کے ارباب عقل اور تجربہ رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کر لیا ہے، اور میری رائے کو ان صاحبوں نے آپ کے لیے اس وقت اور آئندہ کے لیے بھی مناسب سمجھا تھا۔ اس معاملے کی اطلاع میں نے آپ کے امیر حجاج کو بھی کر دی۔ اس کے جواب میں حجاج نے مجھے یہ خط لکھا جس میں مجھے بزدل اور کمزور بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں فوراً آپ لوگوں کو لے کر دشمن کے ملک میں بڑھتا چلا جاؤں۔ یہ وہی علاقہ ہے جس میں ابھی حال میں آپ کے دوسرے بھائی تباہ ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی چونکہ میں بھی آپ کا ایک فرد ہوں اس لیے آپ اس حکم پر عمل کرنا چاہتے ہوں تو میں تیار ہوں، اور اگر آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے تو بھی میں آپ کے شریک حال ہوں۔ اس پر ہر طرف سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ہرگز پیش قدمی نہیں کریں گے،
بلکہ ہم اس دشمن خدا کو نہیں مانتے، نہ اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔